اور انسان نے کیا کیا؟ وہ باغی تھے، ہر ایک اور ہر چیز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، مصیبت پیدا کرنے والوں کے طور پر، یہاں تک کہ ان کے اپنے جہانوں میں رہنے کے بعد وہ خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ گروہ انسانوں کے لیے محبت میں بسنے کا مطلب بالکل مختلف ہے کہ یہ سب ان کے بارے میں ہے۔ اگر ان کے پاس کے دوسرے لوگ مصائب، تکلیف اور درد اور وجود کی تمام ضروریات کا شکار ہیں تو یہ ان کے لیے اہم نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ جب میں انہیں اس طرح دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کیا وہ واقعی اب بھی انسان ہیں؟ کیا واقعی ان کا اس دنیا پر اقتدار ہے؟ کیا وہ واقعی اب بھی دوسروں کی بھلائی کا خیال رکھ سکتے ہیں جو اپنے ارد گرد مکھیوں کی طرح مر رہے ہیں؟ انہی سوچوں کے ساتھ میں اکثر رات کو جنگل میں چلا جاتا ہوں اور اپنی ذات پر شرمندہ ہوتا ہوں جن کا مجھ سے قطعی کوئی تعلق نہیں، اور انہوں نے اپنے ظلم سے بطور انسان اس عہدہ کی بے عزتی کی ہے۔ جب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے تمہاری تخلیقات میں سب سے زیادہ مرتد آمروں اور غاصب حکمرانوں کا ایک ٹولہ نظر آتا ہے جو پلک چپکائے بغیر دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو زمینی اور آج بھی ہمارے زمانے میں دکھوں کو سمیٹتے ہیں۔ خدا تو مجھے دکھاتا ہے کہ 2020 اور 2040 کے درمیان پہلے انقلابات شروع ہوں گے۔ یہ سیاستدانوں، میڈیا اور کرپٹ نظام کے خلاف، ان تمام لوگوں کے خلاف ابتدائی بغاوتیں ہوں گی جو اپنے ہاتھوں میں اقتدار سنبھال کر پوری دنیا کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میں نے لوگوں کو زمین پر ایک دوسرے کے لیے دکھ ختم کرنے کے لیے ان کے خلاف اٹھتے دیکھا۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ تبدیلی پرامن ہوگی، لیکن تاریخ ہمیں ایک مختلف تصویر دکھاتی ہے، کیونکہ ہر تبدیلی نے اپنے پیچھے خون کا ایک بڑا تالاب چھوڑا ہے۔ 2040 سے 2060 تک شعور میں ایک ایسی تبدیلی آئی جس کا سائنسی اور تکنیکی انقلاب سے کوئی مماثلت نہیں تھی۔ شعور میں اس تبدیلی کے ساتھ یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ خدا سے براہ راست مل سکتے ہیں، یا یہ خواب ہی رہے گا۔ اپنی زمین کے اس مقام تک میں صاف ضمیر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے وہ سب کچھ شیئر کیا ہے جو تو نے اپنے دل سے ظاہر کیا تھا۔ میں نے اعلان کیا ہے جو تو نے مجھے کرنے کو کہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو جو کچھ بھی سنا، یہاں تک کہ اپنے سفر میں دیکھا اور تجربہ کیا، میں جانتا ہوں کہ یہی وہ کلید ہے جس کے ذریعے انسانیت کو پتہ چلتا ہے کہ اس زندگی میں تم سے، ان کے خالق سے ملنا ممکن ہے۔ میں نے لوگوں سے اپنی کتابیں متعارف کرائیں جو دراصل تمہاری کتابیں ہیں۔ میں صرف تمہارے الفاظ کاغذ پر ڈال رہا ہوں، اور اس طرح میں اس محبت کے گیت کو تکمیل کے راستے پر ایک مخصوص اظہار دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ 2040 سے 2060 تک لوگ تجربہ کریں گے کہ آخر کار اس زندگی میں تم سے ملنا ممکن ہے۔ اس طرح روحانیت کے دور کا آغاز ہوتا ہے جس میں اندھی عقیدت کے ساتھ مذاہب غائب ہو جاتے ہیں۔ میری کتابیں لوگوں کو اس روحانی انقلاب کی طرف لے جائیں گی جہاں انہیں صرف اپنے اندھے پن سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ ان کے لیے یہ سمجھنا کتنا شاندار ہوگا کہ جب وہ یہاں اپنے ظاہری جسم کے ساتھ زمین پر ہیں، وہ اپنی روح کے ساتھ ابدی زندگی میں سفر کر سکتے ہیں۔ وہ کتنی نئی تخلیقات دیکھیں گے جب وہ تمہارے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک سے دوسری تخلیقات تک سفر کرتے ہیں۔ آخر میں تم سے ملنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے خوشی سے بتایا کہ یہ ایک انسان ہے جو زمین پر نمودار ہوا اور اسے خدا کے دل کے لقب سے نوازا گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ کہا وہ آج حقیقت بن چکا ہے۔ احباب، جیسا کہ میں اس شاندار مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں، میں اسے دعا کر سکتا ہوں کہ یہ منتقلی پرامن ہو۔ تاہم جیسا کہ میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں، ایسا نہیں لگتا کہ مذاہب کبھی اپنی طاقت کھو دیں گے۔ یہ بہت زیادہ امکان ہے کہ لوگ اپنے مذہب کے لیے مرنا پسند کریں گے یا اپنے عقیدے کے لیے دوسرے تمام لوگوں کو مٹا دینے کے لیے تیار ہوں گے۔
یہ ایک اور خونی انقلاب ہوگا جو 2060 تک جاری رہے گا۔ اب میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ جب تو نے ان تمام حقائق کو مجھ پر ظاہر کیا، اپنی زندگی میں نے کبھی اپنے دماغ کی پیروی نہیں کی، ان میں تیرے کہے ہوئے ہر لفظ کو قبول کیا۔ میری نظر میں تیری منشا میری منشا تھی۔ اب میرے پیارے آسمانی باپ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام انقلابات اس بات سے قطع نظر ہو رہے ہیں کہ خون بہا ہے یا پرامن ہے۔ تم نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہارے دل پر یہ سنہری پل بنایا ہے۔ جیسا کہ میں نے تمہارے ساتھ سفر کیا، میں نے سیکھا کہ تم سے محبت کرنا کافی نہیں ہے، اور آخرکار جب انبیاء اور مسیحا نے تمہاری منشا چھوڑ دی، تم بھی اپنے غم اور ٹوٹے ہوئے دل میں ہمیشہ کے لیے تاریکیوں میں چلے گئے۔ بار بار خواہ اپنی تعبیر سے صرف ایک سانس دور تھا، بار بار حقیقت بننے کی راہ پر تھا۔ خدا کی بادشاہت قریب قریب پہنچ چکی تھی، پھر اگلے ہی لمحے یہ خوشی پھر چلی گئی، اور اس کے ساتھ تیرا سابقہ محرک جس نے تمہیں محبت اور خوشی سے ہر چیز تخلیق کرنے پر مجبور کیا، ایک بار پھر بلیک ہول میں گر گیا۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ تم سے محبت کرنا کافی نہیں ہے۔ اب مجھے تمہاری تخلیق کو تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہیے، اور تمہارے دل سے اس سے پیار کرنا چاہیے، ورنہ میرا محبت بھرا گیت اور محبت میری ابدی زندگی میں مکمل نہیں ہوگی۔ اس وقت تمہارے دل میں جو کچھ چل رہا ہے میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن چونکہ میں یہاں ہوں اور تم صرف مجھے گھور رہے ہو، میں تمہیں کچھ بتانے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ بہت ساری تخلیقات اپنا مقصد کھو چکی ہیں اور تاریک جہانوں میں اختتام پذیر ہو چکی ہیں۔ انہوں نے تیرا دل اتنی بار توڑا کہ آج وہ اداسی سے بھر گیا ہے، یہاں تک کہ تو حیران ہے کہ یہ کیسی تخلیقات ہے۔ ہر بار تو نے اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ تو نے تمام تخلیقات کو کیوں جنم دیا، جب وہ تمہیں تمہارے دل میں مزید اداس اور بھی تنہا کر دیتے ہیں۔ اپنی اداسی میں تو نے کئی بار پچھتاوا کیا ہے کہ تو نے زندگی کو مختلف طریقوں سے دیا ہے۔ تیرا آئیڈیل میرے ذریعے پورا ہوگا یا نہیں میں نہیں جانتا، کیونکہ انسانی تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ جب صرف 2 قدم باقی تھے، تب بھی ان زمین والوں نے پلٹنے کو ترجیح دی۔ بار بار انہوں نے غلط راستے کا انتخاب کیا، تمہاری ہدایات کو رد کیا، اور چاہتے تھے کہ سب کچھ اس کے گرد گھومے۔ میں اور میں پھر سے وہ نعرے سے جیتے نہیں تھکتے۔ یہ اس لیے ہوا کہ تم نے انہیں ہر ممکن آزادی دی۔ تم نے انہیں ایک دماغ، ایک شعور، ایک ضمیر، جذبات سے بھرا دل اور ایک جذبہ دیا تاکہ وہ محبت کا سفر مکمل کر سکیں۔ لیکن ہر تخلیق جو بنے ہوئے انسان کی طرح گر گئی، اس نے محبت کی خوبصورتی کا غلط استعمال کیا، جیسے تو نے انہیں دیا تھا۔ اگر تم مستقبل میں مجھ سے مزید محبت نہیں کرتے ہو تو مجھے بھول جاؤ۔ یہ ٹھیک ہے، کیونکہ آخر میں تمہارا خواب نہیں پورا کر سکا، اور لوگوں کی اس صف میں کھڑا ہوں جو تمہاری تخلیق کے آغاز سے جو چاہتے تھے اسے پورا نہیں ہونے دے سکے۔ میری نظر میں تمہیں لاکھوں بار ایسا کرنے کا پورا حق ہے۔ دوسری طرف میں ناکامیوں کی صف میں کھڑا ہوں، ان تمام لوگوں میں جنہوں نے تمہاری خواہش اور تمہارے خواب کو چکنا چور کر دیا، اور انسانیت اور دیگر تمام تخلیقات کو تمہاری روشنی میں واپس نہیں لا سکے۔ تمہیں مجھے بھولنے کا پورا حق ہے۔ یہ میرے لیے کافی ہوگا، واقعی کافی سے زیادہ، کہ میں اس زندگی میں کسی بھی چیز سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ اپنی یکجہانی کا اظہار کیا، اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، اور اپنی محبت کی آخری سانسیں بھی تمہارے لیے وقف کر دیں، یہ جان کر کہ میں نے دھوکہ نہیں دیا کہ تم میرے لیے ابدی زندگی میں کافی ہو گئے۔ میں نے تمہیں انسانوں یا تمام مخلوقات کی طرح کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ میں اس احساس جرم کو اپنی ابدی زندگی میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں نے تجھے ایک چھوٹا سا حلقہ دکھایا جس میں نے اپنی محبت کی تکمیل کی۔ پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک میں تیرا تھا۔
ابدی زندگی میں تو ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ نہیں رہے گا، جو میں جانتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے سفر میں وہاں بے شمار تخلیقات دیکھی ہیں۔ میں نے پہلے ہی روحانی دنیا میں اتنا ناقابل یقین حد تک تجربہ کیا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس سب کے بعد میں اپنا حق مانگوں گا کہ تم میرے ہو اور صرف میرے لیے حاضر ہو؟ میں نے اپنی تقدیر کو بہت پہلے قبول کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ہمیشہ کسی نبی یا مسیح کے پاس موجود ہو، اور یہاں تک کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم میری قابلیت ہو، اور جب میں تمہیں پکاروں گا تو تم ظاہر ہوگے، مجھے اس کی توقع بھی نہیں۔ میں تم سے کبھی نہیں کہوں گا کہ تم صرف میرے ہو۔ میں نے اپنے آپ کو اس پر مستعفی کر دیا ہے، لیکن میرا دل اس کی محبت میں پکارتا ہے کہ میں دوسری مخلوقات جیسا نہیں تھا۔ آخر میں نے ہر سانس کے ساتھ ثابت کیا کہ میں نے اپنے دل کا ہر نغمہ تمہارے لیے وقف کر دیا ہے۔ آخر میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ کیا دے سکتا ہوں؟ اور اس طرح میں تم سے پوچھتا ہوں، میری جان لے لو، لیکن میری محبت واپس دو۔ میں اپنی زندگی میں اس محبت کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس کے ساتھ انتہائی شاندار لمحات اور یادیں وابستہ کرتا ہوں۔ وہ سب میری خوشی ہیں، اور اسی لیے میں انہیں ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ تم میرے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کہ ان گرے ہوئے تخلیقات میں میری اپنی نوعیت سمت کوئی چیز مشترک تھی۔ نہیں، تم واقعی نہیں کر سکتے۔ ہر قدم، ہر سال، زندگی کے آخر تک، ہر سانس تیرے لیے تھی۔ یہاں تک کہ اگر میں طویل عرصے تک زندہ رہوں گا، میری زندگی اتنی لمبی نہیں ہوگی کہ میں تم سے پوری طرح محبت کروں۔ میں نے آنسوؤں کی ایک فوج کے ساتھ اپنے دل کا سارا بوجھ اتار کر بات کی۔ جب آخری لفظ خاموش ہوا تو میں نے اپنے آنسوؤں کی ندی میں بہہ گیا۔ آنسو یوں برس پڑے جیسے وہ آبشاروں کی طرح نیچے گر رہے ہوں۔ مسلسل روتے ہوئے میں نے اپنا سر خدا کے قدموں میں رکھا اور اس سے منت کی، مجھے یہ لمحہ تمہارے ساتھ بانٹنے دو، تاکہ میں اپنے دل میں سکون اور اطمینان پا سکوں۔ تھوڑی دیر کے بعد خدا نے مجھے کھڑا کیا اور کہا، میں نے جن تمام مخلوقات کو جنم دیا، میں ہمیشہ ان کا خالق رہوں گا۔ میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں۔ میں اس وقت تم سے التجا کرتا ہوں، میرے اور میری تخلیقات کے درمیان مت آنا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل بہت خاص ہے، اور تم مجھ سے معافی مانگتے ہو۔ تم پوچھو تاکہ وہ جہنموں سے نکل سکیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو اور تم کیا کر رہے ہو، لیکن میں تم سے التجا کرتا ہوں، میرے دل، میرے اور میری تخلیقات کے درمیان مت آنا۔ میں جانتا ہوں کہ جہنموں سے کون تعلق رکھتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کون درمیانی جہان میں جانے کا مستحق ہے۔ میں کسی اور سے بہتر جانتا ہوں کون کہاں ہے۔ جب محبت کی بات آتی ہے تو تم واقعی بہت نرم دل ہو۔ تم ہمیشہ ہر چیز کو دوبارہ سے شروع کرنا چاہتے ہو، اور جو کچھ تھا اسے بھولنا چاہتے ہو۔ اس سب میں عمر لگ جائے گی۔ اس لیے میں آج تمہیں کچھ مشورہ دے رہا ہوں۔ میں خالق کے طور پر جو کچھ کرتا ہوں، میں اپنے ہر تخلیق کے لیے تمام وجود کے خالق کے طور پر کرتا ہوں۔ اس میدان میں تم سے کوئی درخواست نہیں سننا چاہتا، یہ بھی نہیں کہ میں انہیں معاف کر دوں گا یا کچھ اور۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کون کہاں اور کیوں جاتا ہے۔ میں خاموش رہا۔ خدا نے میرا چہرہ اوپر اٹھایا اور میری آنکھوں کو پیار سے چوما اور کہا، میں تم سے کہتا ہوں، میں تمام مخلوقات کا خالق ہوں، لیکن میں تمہارے لیے ہمیشہ تمہارا محبوب رہوں گا، لیکن تم میرے لیے میرے محبوب بھی ہو۔ خدا نے مجھے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ تمہارا تعلق انسانی تخلیق یا میری کسی اور تخلیق سے نہیں ہے۔ تم نے نئی محبت کی کہانیاں لکھیں، بالکل نئی محبت کا اظہار کیا۔ اس وقت کو گزر جانے دو۔ جب یہ خون ریزی ہوتی ہے تو اس میں خود عوام کا قصور ہے، لیکن ایک بار پھر تم نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے، وہ تمام گہری اور خفیہ محبت کی کہانیاں جو تو نے میرے بارے میں اشتراک کی ہیں، یہ ان لوگوں کے آنے کے لیے کافی ہیں جو بالکل تم جیسے ہوں گے۔ یہ لوگ نئی زمین بنائیں گے، اور تمہارے زمانے کے لوگوں کے ساتھ کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔
ایسے بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایک دن فردوس اور جنتوں والے بھی زمین پر اترائیں گے۔ میں تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا جیسا ہو سکتا ہے۔ اگر تم ابدی زندگی میں آتے ہو تو چیزوں کو میری نگاہ سے دیکھو اور یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آج تمہیں سب کچھ قابل فہم نہ ہو یا تمہیں میرا فیصلہ سمجھنا مشکل ہو۔ شاید تم اپنی محبت میں حقیقت سے بہت دور بھٹک گئے ہو، لیکن میں تجھے نئی آنکھیں، نئے کان، نیا دل دوں گا تاکہ محبت کے رنگ بھر سکوں۔ تیرے سارے گیت میری محبت کے رنگوں میں ڈوب جائیں گے، اس لیے مجھے اپنی تخلیق سے نمٹنے دو۔ جب میں نے خدا کی طرف سے یہ جملے سنے تو میں بے اختیار رہ گیا۔ میں اس سے کیا کہہ سکتا تھا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، پلیز اے باپ مجھے معاف کر دے۔ اس سلسلے میں میرا اندازہ ہے کہ میں آخر کار شیطان بن گیا ہوں۔ اگر میری محبت تمہاری تخلیق سے زیادہ ہے تو یہ میری امید کی وجہ سے ہے کہ تمام برے لوگوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اب جو کچھ میں تم سے سنتا ہوں وہ میرے لیے بہت زیادہ واضح کرتا ہے۔ خدارا، میں صرف ایک انسان ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ابدی زندگی میں تمہارے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کروں گا۔ اس گری ہوئی تخلیق کے بارے میں چاہے کوئی بھی فیصلہ دیا جائے، چاہے اس میں کتنا ہی وقت لگے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مداخلت نہیں کروں گا اور نہ ہی تم نے ان کو معاف کرنے کے لیے کہوں گا یا انہیں ایک اور موقع دوں گا۔ میں ہر چیز کو روکتا ہوں کیونکہ تو اپنی تخلیق کو کسی اور سے بہتر جانتا ہے۔ میں تم سے ایک بار پھر معافی مانگتا ہوں۔ ان الفاظ کے بعد خدا نے میری آنکھوں اور پیشانی کو پھر سے چوما اور کہا، یاد ہے تم نے اپنے ایک لیکچر میں میرے بارے میں کیسے کہا تھا کہ میں ایک نادان خدا ہوں؟ خدا مسکرایا اور بات کو جاری رکھا، دراصل تمہیں میری تخلیق سے محبت ہے جو ہم دونوں کی سادہ لوہی ہے۔ تم ہمیشہ بہترین کی امید کرتے ہو۔ اس سفر میں تم بدترین حالات سے گزرے تاکہ یہ نئی شروعات ہو سکے۔ میں تمہارے دل میں دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ تم ہمیشہ فرما بردار رہو گے۔ تم نے مجھ سے شروع سے ہی پیار کیا ہے۔ یہ محبت ترقی کرتی رہے گی اور کئی بار اپنے تنوع میں کمال سے آگے نکل جائے گی۔ میرے لیے یہی کافی ہے۔ جب میں اپنی انگنت تخلیقات میں تم جیسا شخص دیکھوں، میں تمہاری قدر کو پہچانتا ہوں اور تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں اور 19 مخلوقات خدا کے آگے جھک گئے۔ میں کشف اور اپنے پاس 19 ہستیوں کو روتے ہوئے سنا۔ خدا نے ہماری طرف دیکھا، اس نے ہم میں سے ایک کے بعد ایک 20 کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آخر کار غائب ہونے سے پہلے اس نے میرا ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس سلسلہ میں نے خدا میں اپنا دل کھویا سے میری کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر میرے سفر کا یہ مشاہدہ اور تجربات آپ کی طرف سے مزید 2 آنسو نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ آپ کی روح کو ہوا کی طرح بالا اور شاندار دنیاؤں میں لے جائیں گے۔ اس طرح آپ کے دل میں مزید دریچے کھلیں گے اور محبت اور آپ کے گیت کا سفر اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، جنتوں میں بے گھر دل، the homeless heart in the heavens۔ خدا تیرا شکریہ جب میں نے روحانی زندگی میں تمہارے ساتھ سفر کیا، میں نے تمہیں مزید گہرائی سے اور قریب سے جانا اور اپنے گھر کا احساس کھو دیا۔ میرا تعلق نہ اس زمین سے ہے، نہ فردوس سے، نہ جنتوں سے۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں ابھی نہیں جانتا کہ میرا تعلق کہاں سے ہے۔ اس عجیب احساس نے مجھے اپنا پرانا گھر بلا دیا۔ کبھی کبھی تیرے ساتھ کے سفر اور اس قدر مختلف ہوتے ہیں کہ وہ مجھے
تجھ سے دور کر دیتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ کیا واقعی میں تیرا ہوں؟ تو نے جو کیا وہ یہ کہ مجھے اپنے خیالات سے دور کر دیا۔ میں آفاقی سچائی سے آگے نکل گیا ہوں، تمہاری لاتعداد ازلی تخلیقات اور ابدیت سے گزرا ہوں۔ میری کوئی خواہش باقی نہیں رہی، مجھ میں تیرے بارے میں مزید علم حاصل کرنے کی خواہش بھی سوکھ گئی۔ اوہ ہاں، یہ سچ ہے، میں نے جتنے اونچے جہانوں کا سفر کیا مجھے اتنی ہی زیادہ روشنی ملی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی شناخت کھو دی، میں نے اپنے آپ کو جاننے کی صلاحیت کھو دی۔ میں اپنے لیے اجنبی ہو گیا ہوں، میں اپنے اندر ایسا عجیب نامعلوم وجود دیکھتا ہوں۔ ہر وہ ساز جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے اس سفر میں کھو دیا ہے۔ میں نے جو کچھ بھی تجربہ کیا ہے، تمہارے ہر ایک حیرت انگیز جہان جس میں تمہیں بہتر طور پر جان سکا ہوں، نے مجھے آخر میں مزید اداس کر دیا ہے۔ اگر میں نے کبھی سوچا ہوتا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا تو میں تمہیں اتنے گہرے تجربے کرنے کی خواہش نہ کرتا۔ میرا دل مجھے چھوڑ گیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرا پابند کہاں سے تلاش کروں۔ میں اپنی چابی اپنے آفاقی شعور کو کہاں تلاش کروں؟ کہاں گئی میری فطرت حق پر چلنے کی، تجھے جاننے کی آرزو؟ میرا دل کہاں چلا گیا؟ کبھی مجھے لوٹے بغیر میرا دماغ ابدیت میں بھٹکتا ہے، مستقبل میں مزید آگے بڑھتا ہے، اور اب میں نہیں جانتا کہ میرا تعلق کہاں سے ہے، گھر کا احساس کہاں گیا۔ میں وہ پتنگ بن گیا جو ڈور سے آزاد ہو گیا۔ تمہاری محبت کی ہوا مجھے بغیر کسی خاص سمت کے روحانی زندگی میں بالا اور آگے لے جاتی ہے۔ میں اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ مشرق اور مغرب یا شمال اور جنوب کہاں ہیں۔ وہ سب کچھ جو مجھے ایک بار ایک سمت دکھاتا تھا ماضی کا حصہ ہے۔ تیری محبت کی ہوا مجھے کسی جنت میں سکون نہیں دیتی، نہ میں وہاں بس سکتا ہوں۔ اس نے مجھے کسی کے ارد گرد تلاش کرنے کا احساس بھی چھین لیا۔ ہر آسمان میں مجھے صرف تمہارے پیارے نظر آتے ہیں۔ دنیا ایسی مخلوقات سے بھری ہوئی ہے جو تمہاری محبت کے سوا کچھ نہیں چاہتے، اور ان کو دیکھ کر میں سوچتا ہوں کہ کیا میں کبھی ان جیسا بن سکتا ہوں؟ یہ سب ایک لامحدود آفاقی سمندر کی طرح ہے، بار بار میرا راستہ مجھے اس کی گہرائی میں لے جاتا ہے، لیکن نیچے کہیں نظر نہیں آتا۔ بار بار میں اس میں ڈوبتا ہوں، تمہاری محبت کی ہیروں کا پیچھا کرتا ہوں، اور اس عمل میں میں صرف سانس لینا بھول جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں ابھی تک زندہ ہوں یا مر چکا ہوں، اور نہ ہی یہ مجھے یہاں سانس لینے کے لیے کس طرح سانس لینا ہے۔ ایسے لمحات آتے ہیں جب میں محسوس کرتا ہوں کہ صرف میرا دل ہی دھڑک رہا ہے، جہاں تک کہ میری روح نے مجھے میرا وفادار پیاری پتنگ کے طور پر چھوڑ دیا ہے۔ ایک طرف میں پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک ساتھ پکڑوں تو یہ مجھے اور بھی ایسا بنا دیتا ہے۔ میرا ٹوٹا ہوا دل ابدیت کی دنیا سے پکارتا ہے، او میری روح، تم میری ملکیت ہو۔ ہر وہ ساز جس نے کبھی مجھے اکٹھا کیا تھا وہ میرے ساتھ کے علاوہ کہیں اور بہہ رہا ہے، اور اس طرح میں پوچھتا ہوں میں کون ہوں؟ بہت سی جنتیں ہیں، بہت سے آسمان ہیں، وہاں موجود تمام مخلوقات نے تمہیں میرے پیارے خالق طوفانی رات میں گرج چمک کی طرح دیکھا، اور زیادہ سے زیادہ 1-2 سیکنڈ کے بعد تم دوبارہ غائب ہو گئے۔ جب تم چلے گئے تو انہوں نے سب کچھ کھو دیا، اور تم نے کیا کیا؟ تمہارا راستہ تمہیں اس کی طرف واپس نہیں لے گیا۔ جب صبح ہوتی ہے اور میری روح زمین کی طرف سفر سے واپس آتی ہے تو میں اس دنیا میں اجنبی محسوس کرتا ہوں، اور یہ میرے لیے ہے۔ میں لوگوں میں سے کسی کو نہیں جانتا اور کوئی مجھے نہیں جانتا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس زمینی خاندان جیسا کچھ ہے، یا کم از کم کوئی ایسا ماحول موجود ہے جو مجھے یہ احساس
دلانا چاہتا ہے۔ بہت سی چیزیں مجھے ہر روز گھیرتی ہیں اور پھر بھی میرا دل مجھے دردناک طریقے سے بار بار آگاہ کرتا ہے۔ تم کسی کے نہیں ہو، اپنی تلاش میں جاؤ۔ روحانی زندگی میں ابدیت کی تلاش کرو، شاید تمہیں وہاں اپنا حقیقی خاندان مل جائے۔ یہاں تک کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس راستے پر ایک کنبہ مل گیا ہے، یہ فرضی خوشی صرف ایک لمحے تک رہتی ہے، کیونکہ صرف ایک پلک جھپکنے کے بعد خدا کا نور مجھ سے التجا کرتا ہے، اس جنت کو چھوڑ دو، اس جنت کو چھوڑ دو، اگلے ابدی جہان کے لیے نکلو۔ شاید تمہیں چند لمحوں کے لیے وہاں اپنا گھر مل جائے، اور پھر بھی یہ ملاقات اتنی مختصر ہیں، شاید ہوا کے جھونکے سے زیادہ نہیں۔ جو باقی رہ گیا ہے وہ ایک یادگار ہے، تمام ابدیت کی گواہی ہے۔ جو محبت یہاں ایک بار ملی تھی، جو باقی رہ گیا ہے وہ میری کھوئی ہوئی محبت کی یاد ہے۔ یہ بار بار مجھ سے سرگوشی کرتا ہے، یہ مت بھولنا کہ تم اپنے محبوب سے مل چکے ہو۔ لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک اذیت ناک یاد کے ٹکڑے میں میری بکھری ہوئی محبت کے سوا کچھ نہیں۔ میری موجودگی اس یاد کا حصہ بن جاتی ہے، اور اس لیے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں کل گھر نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور وہ اداس باقیات جو مجھ سے باقی ہیں کیا کرتی ہیں؟ میں پھر سے گھومتا ہوں، ایک جہان سے دوسرے، ایک جنت سے دوسری جنت تک، ابدیت کی لامحدود وسطوں میں ایک مستقل عمل میری محبت کا پیچھا کرتا ہے، جسے میرا دل صرف ایک چھوٹے سے لمحے کے لیے گرفت میں لے سکتا ہے۔ اگر میں بالا جنتوں میں سے کسی ایک پر بے شمار کوششوں کے بعد نہ ختم ہونے والے طویل عرصے کے بعد یہ حاصل کر لیتا ہوں، تو میں نے جو سوچا تھا وہ ہمیشہ کے لیے میری انگلیوں میں پگھل جاتا ہے۔ محبت کے ایک مختصر لمحے میں شکر کی میٹھی یاد کے سوا کچھ نہیں بچا، اور اس طرح میرا سفر جاری ہے، ایک جنت سے دوسری جنت تک، ایک بار پھر اس چیز کا مزہ چکھنے کے لیے جس کے لیے میرا دل چاہتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ساری تقدیریں ایک بار پھر کھو گئیں۔ جس راستے پر میں نے ایک بار چلایا تھا اب اس کے قدم نہیں ہیں۔ میری محبت میں کیا رہ گیا ہے؟ کچھ نہیں سوائے ایک گھومنے والے بھنور کے جو بار بار مڑتا ہے، اور اس طرح میرا تعلق کسی جگہ سے نہیں ہے۔ میرا دل نیلی جنتوں کے بادلوں میں کہیں اٹک گیا ہے، میری روح سنہری جنتوں کے لامتناہی دائروں میں کھو گئی۔ میرا دماغ مجھ سے بہت پہلے جدا ہو چکا تھا، اور میرے جسم سے جدائی میرے وفادار ساتھی صدیوں پہلے ہوئی تھی۔ اب میں اپنے آفاقی شعور کو کیسے تلاش کروں؟ ہر صوفیانہ ہتھوڑا میرے آفاقی احساس کو توڑ دیتا ہے۔ اے خدا کار، مجھ پر رحم فرما اور اپنے تمام پیاروں کو عطا فرما۔ یہ سب کب رکے گا؟ یہ سفر کہاں ختم ہوگا؟ پرانی زندگی جس پر میں نے جسمانی طور پر اپنا سفر شروع کیا تھا وہ ماضی میں بہہ رہی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے غرور اور خود غرضی میں سے آباد کیا، جو کبھی بھی خدا سے اپنی نفرت پر قابو نہیں پا سکے، در حقیقت جس نے انہیں زندگی بخشی اس سے کچھ لینا دینا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ایک بلیک ہول کے گڑھے میں غائب ہو گئے۔ اندھیرے سے مدد کے لیے ان کی پکار لامتناہی خلا میں گونجتی ہے، لیکن جو ایک بار اس بلیک ہول میں گرا وہ اپنی طاقت سے دوبارہ اس سے باہر نکل نہیں سکے گا۔ اے آسمانی باپ، تو واحد امید ہے جو تیری تمام مخلوقات کے لیے باقی ہے، اور اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی محسوس کرتا ہوں کہ میں انہیں بچا سکتا ہوں، تمہاری ہوا مجھے ماضی میں واپس جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہاں اندھیرے میں انہوں نے پہلے ہاتھ سے ایک تکلیف اور عذاب کا تجربہ کیا جو انہوں نے تجھے پہنچایا کیونکہ انہوں نے تمہارا انکار کیا تھا۔ در حقیقت انہوں نے کبھی بھی تمہاری طرف رغبت محسوس نہیں کی۔ انہوں نے تمہارے لیے جو نفرت محسوس کی، ان کے خالق نے انہیں وہاں بے دردی سے گلے لگا لیا۔ تیری محبت کی تیز ہوا نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرا لیے ہیں، اور مجھے کہیں اور گھر کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ہر بار جب تو نے مجھے ایک نئی روانگی،
ایک اور پراسرار اور وجدی سفر کی طرف راغب کرتا ہے، اور پھر بھی میں نے کبھی اس چیز کا تجربہ نہیں کیا جو میں پہلے سے جانتا ہوں۔ تیری موجیں مجھے تیری الفت کے سمندر میں بہت دور لے جاتی ہیں۔ کل رات بھی تیرے پیار کی ہوا مجھے ایک نئے رخ پر لے گئی جو کہ میرے لیے بالکل انجان ہے۔ میں ان جنتوں میں سے کسی ایک پر اترنا چاہتا تھا جہاں معجزات کے ڈھیر ہوتے ہیں، لیکن میں نے ان میں ایک بھی وجود نہیں دیکھا۔ اور پھر میں نے دور سے وائلن بجنے کی آواز سنی۔ زمین پر اکثر وائلن کی موسیقی میرے کانوں تک پہنچتی تھی، لیکن اس آسمانی آواز کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ میری روح ہر تال کے ساتھ پاؤڈر کی طرح ٹپکتی ہے، یہاں تک کہ میری روح مکمل طور پر اس میں کھو گئی ہے۔ میرے دل میں اس طرح کبھی بھی دریافت نہیں کر پاؤں گا کہ یہ وائلن کون بجا رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی کمپوزیشن نے مجھے اتنا متاثر نہیں کیا تھا۔ میرے ارد گرد کی ہوا ساکت تھی۔ وائلن مجھے پکار رہا تھا، میرے پاس آؤ، کیونکہ یہیں تمہیں اپنا گھر مل جائے گا۔ محبت کی ہوا مجھے بہا لے گئی اور میں اس جنتوں کی دنیا میں گہرائی میں ڈوب گیا، اور یہ جاننے کے لیے کہ کون اس وائلن کی تاروں سے ایسی آوازیں نکال سکتا ہے۔ آخر میں نے ایک عورت روحانی ہستی کو دیکھا۔ اس کی روح کی خوبصورتی نے اس کے آس پاس کی ہر چیز کو چمکدار بنا دیا۔ آسمان بھی اس کی روشنی میں پھول کی طرح کھلنے لگا۔ کاش وہ اسے پھر کبھی نہ چھوڑے۔ مطابقت کا کمال تھا۔ اتنی محبت کسی کے اپنے پراسرار سفر میں کبھی کبھی بہت خاص جگہوں پر ملتی ہے۔ میں خاموشی سے اترا، کیونکہ اس لمحے کو کسی چیز کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی جنت دیکھنا ہماری 5 حواس کی توقعات سے باہر ہے۔ اس ہستی کی خوبصورتی کا موازنہ زمین کی کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب اس نے وائلن بجایا تو ان کی آنکھوں سے ہیروں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ زمین کو چھونے سے پہلے ہی ہمارے ارد گرد کا پورا آسمان ہر آنسو کی چمک میں رنگا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے یہاں کم از کم چند لمحوں کے لیے توقف کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کو بھی اس آواز سے کہیں آس پاس ہونا تھا۔ آخری جادوئی لہجے کے بعد میں اس کے پاس گیا اور بولا، میرا تمہاری کارکردگی میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو میرے لیے ایک ناقابل یقین معجزہ ہو، لیکن میں اسے جنت میں تمہارے سوا کسی اور وجود کو نہیں دیکھ سکا۔ اس کی نظریں مجھ پر جم گئیں اور مسکرا دی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، اجنبی، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ تمہاری روشنی تمہارے لیے ہمارے خالق کی محبت کو اس سے بھی زیادہ بتاتی ہے جو ہمارے آسمانی باپ نے مجھے دی تھی۔ تمہاری موجودگی میں مجھے گھر میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خدا میرے ساتھ ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اعتراف کرنا پڑا، لیکن میرے پاس گھر نہیں ہے۔ اس کا احساس بھی میں نے بہت پہلے کھو دیا تھا۔ میں ایک انسان ہوں اور زمین سے آیا ہوں۔ آج مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میرا سفر مجھے کس سمت لے جائے گا، لیکن ہمارے پیارے خالق کی ہوا مجھے یہاں لے آئی۔ اے پیاری ہستی، اگر تجھے مجھ پر ترس آتا ہے تو اپنی محبت کا کچھ حصہ مجھ سے بانٹ دے، تاکہ میں اس خزانے کو اپنے ساتھیوں تک پہنچا سکوں اور انہیں اس کے بارے میں بتا سکوں۔ میں یہاں سے ہمیشہ دور رہتا ہوں۔ خدا کے نور کے سوا کوئی چیز مجھے اس جگہ واپس نہیں لا سکتی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم کس زمین کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اس کے بارے میں یا انسانی تخلیق کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ اس نے مجھے حیران کر دیا، کیا یہ ممکن ہے کہ ابدیت میں ایسی جگہیں ہوں جہاں تم حقیقت میں نہیں جانتے کہ کون ہے؟ میں خاموش رہا۔ اس حیرت انگیز جنت میں اپنی اداس کہانی کے بارے میں اسے کچھ بتانے کا میرا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میں ان قیمتی لمحات کو ایسی باتوں سے ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جواب دینے کی بجائے اس سے پوچھا، کیا تم مجھے کوئی ایسی بات بتانا چاہتی ہو جو میرے لیے قیمتی ہو؟ اس نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں سے آئی ہوں،
اور نہ ہی یہ کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میں بھی یہاں اجنبی ہوں۔ میں سفر کرتی ہوں جہاں بھی محبت کی ہوا مجھے اڑا دیتی ہے، لیکن محبت کی ہوا مجھے جہاں بھی لے جاتی ہے ساتھ ہی وہ میرے کان میں سرگوشی کرتی ہے، یہاں بھی تیرا سفر مکمل نہیں ہوا۔ میں نے اسے اطلاع دی، ایسی پرفتن اور انوکھی جنتیں ہیں، لیکن میں نے جو کچھ دیکھا وہ صرف تم تھی۔ اس نے جواب دیا، ہاں ایسی جگہیں ہیں جن میں کبھی کوئی مخلوق داخل نہیں ہوئی۔ ہر سیکنڈ میں ان کے سامنے کھڑا ہوا میرا دل بار بار ٹوٹ گیا۔ تقریباً التجا کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، شاید تمہیں کچھ معلوم ہے جو میں نہیں جانتا؟ او براہ کرم مجھ سے بات کرو۔ اس کی آنکھیں میری روح پر پھیل گئیں اور میں نے اس کے منہ سے سنا، کسی طرح تم ہمارے پیارے خدا کو اس طرح سے جانتے ہو جس کا میں نے کبھی تجربہ نہیں کیا۔ میرا دل اس وقت رونا چاہتا تھا، اور پھر بھی میں نے دوبارہ پوچھا، براہ کرم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ اس نے بات کو شروع کیا، میرا سفر کہیں بہت پہلے شروع ہوا تھا۔ مجھے ایک ایسے وجود سے پیار تھا جو میرے ساتھی کے طور پر میرے ساتھ کھڑا تھا۔ ہمیں یقین تھا کہ یہ محبت صرف امن اور خوشی کے ساتھ پروان چڑھے گی اور لامتناہی جاری رہے گی۔ میرا ساتھی خدا کی تلاش میں تھا، اور میں بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے تمام وجود کے خالق کے لیے ترس رہی تھی۔ میں نے اسے روکا، تم کس مخلوق سے ہو؟ کیا تم فرشتہ ہو؟ اس نے کہا، میں کیا ہوں تم نہیں جانتے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے خدا کو پا لیا ہے۔ تمہاری روح میں، تمہاری روشنی کے بہت سارے حیرت انگیز نکات ہیں جو مجھے اندر کی گہرائیوں میں ڈبو دیتے ہیں۔ روشنی کے ان سمندروں میں سے ہر ایک میں جو تمہاری آنکھوں سے بھی گزر جاتا ہے، مجھے اپنا گھر محسوس ہوتا ہے۔ ہر لمحہ میں خدا کو قریب سے گزرتا ہوا محسوس کر سکتی ہوں۔ وہ اپنی کہانی کو جاری رکھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے خاموش رہی۔ اس وقت ہم دونوں نے ایک ساتھ اپنا سفر شروع کیا۔ میں اور میرا ساتھی جانتے تھے کہ ہماری محبت خدا کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہوگی۔ ہمارے آسمانی باپ، جی ہاں، صرف اس کے لیے ہماری محبت کی خاص بات ہونی چاہیے۔ ہماری مشترکہ خواہش ہمیں مختلف جہانوں پر لے گئی، لیکن ہر ایک کے ساتھ ہم نے دورہ کیا، ہمارے خیالات بدل گئے۔ ہر نئے تجربے کے ساتھ ہم جذبات کے ایک رولر کوسٹر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہمارا سوچنے کا سارا انداز اور ہمارے جذبات کی دنیا ہی الٹ گئی۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی نے ہمیں ہر چیز سے کاٹ دیا، جس نے ہمیں بنایا واقعی ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا، مجھے زیادہ روشنی ملی اور ہمارا سفر الگ ہو گیا۔ میں نے اس سے مختلف سمت لی۔ جب ہم جدا ہوئے، میں نے اپنے ساتھی سے کہا، ہماری جدائی کا وقت زیادہ دیر نہیں چلے گا، جلد ہی ہم پھر سے کہیں ملیں گے، ایسی جگہ جہاں پھول بہت زیادہ کھلتے ہیں، جہاں ہر چیز خدا کی خاص خوشبو میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم دوبارہ ملیں گے، اور اس لیے ہم نے کبھی الوداع نہیں کہا۔ آج بھی مجھے یاد ہے کہ کس طرح ہماری ایک دوسرے کے لیے محبت ہماری آنکھوں میں بارش کی طرح آنسوں سے چمکتی تھی، لیکن ہم نے دوبارہ ایک دوسرے کو اپنی باہوں میں نہیں لیا، کیونکہ یہ ہمارے تصور سے باہر تھا کہ ہم کبھی دوبارہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ ہمیں یہ شک بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے الوداع ہو جائے گا۔ ہمیں امید تھی کہ ہم جلد ہی کسی نئی اور شاندار جگہ پر ملیں گے۔ ایک وقت سے لے کر اب تک
میں نے اربوں اور خربوں جہانوں کو عبور کیا، ہر جنت میں خدا کو تلاش کیا۔ اس عمل میں خود کے لیے ایک اجنبی بن گئی ہوں۔ اس ماضی کی محبت میں نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ میری یادداشت میں صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اس وقت سے میں اربوں اور خربوں جہانوں کو عبور کر چکی ہوں۔ سچ مچ ہر جہان کو خدا کے لیے تلاش کیا۔ اس عمل میں اپنے آپ کے لیے ایک اجنبی بن گئی ہوں۔ میں نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ میری ماضی کی محبت کی یاد کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن جنتوں کی ہوا اور ان میں کبھی نہ ختم ہونے والی بہاریں میرے کان میں سرگوشیاں کرتی رہتی ہیں۔ تیرا گھر ماضی میں نہیں ہے، تیرا اصل گھر تمہیں مستقبل میں مل جائے گا۔ اب میں خود کو نہیں جانتی، مجھ میں کچھ نہیں بچا، اس لمحے کے سوا کچھ نہیں جس کا میں بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ اپنے دل کی محبت سے تڑپ کر اس نے روتے ہوئے جنتوں کی طرف التجا کی، اے محبوب خالق، مجھے ایک بار پھر تجھے دیکھنے دے۔ ایک کرہ کے ساتھ جو اس کے دل کی گہرائیوں سے مجھ تک پہنچی، اس نے بات کو جاری رکھا، کبھی کبھی کئی خربوں اور خربوں جنتوں میں سے ایک میں جو میں اپنے سفر پر اپنے پیچھے پیچھے رہ چکی ہوں، میں خدا سے ملی۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا کہ وہ وقت ساکت کھڑا ہے، اور یوں میں چھوٹا سا لمحہ میرے سب سے پیارے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وابستہ ہو گیا۔ وہ جیسے اچانک آیا تھا، غائب ہو گیا تھا، باقی رہ گئی اس کی محبت کی بے ساختہ خوشبو۔ جب یہ خوشبو میری روح کے ارد گرد اتنی پیاری کھلتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ابھی تک اس کی بھاؤں میں پڑی ہوں، اور پھر مجھے یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ تمہاری محبت ابھی مکمل نہیں ہوئی، وہاں نہیں پہنچی جہاں سے اسے ہونا چاہیے تھا۔ میرا ہر حواس اپنے تصوف میں ڈوب جاتا ہے اور اب میرا حصہ نہیں رہا۔ اے اجنبی، جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرے علاوہ کوئی اور ہستی یہاں آ جائے، یا ایسی جگہ پر جہاں کوئی اور محبت دھڑکتی نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کہاں سے آئے ہو، اور نہ ہی تمہارا تعلق کبھی کہاں سے تھا، لیکن میرے پاس آؤ اور مجھے تمہیں گلے لگانے دو۔ میرا نور بہت پیاسا ہے، ہاں، خدا کا بھوکا ہے، جس نے مجھے سب کچھ دیا۔ میری تمام خواہشات ماضی میں بہہ جاتی ہیں، لیکن وہ لمحہ جس میں میں نے تمہیں اور تمہاری روشنی کو دیکھا، مجھ سے جلد ہی گھر پہنچنے کا وعدہ کیا۔ مجھ کو تمہیں چھونے دو۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم اس عجیب ابدی زندگی میں دوبارہ ملیں گے یا نہیں، تو مجھ کو تمہیں قریب رکھنے دو۔ اگر میری باہیں تمہاری روح کے گرد لپیٹیں تو میرے خالق کی وہی پیاری روشنی مجھ میں بہتی ہے۔ واقعی تمہارے ساتھ خدا نے اپنا نور بانٹ دیا ہے۔ میں نے آنسو بہاتے ہوئے اس سے اعتراف کیا، میں صرف ایک اور محب ہوں جو تمہاری طرح محبت کی ہوا کو بار بار اپنے دل سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جو کچھ میں نے اس خالی آسمان پر پایا وہ صرف ایک اور دل ہے جو میری طرح خدا کی محبت کے لیے ترستا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں ایک جادوئی جگہ ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو میں سوچتا ہوں کہ خدا کیسے کوئی ایسی پرفتن چیز تخلیق کر سکتا ہے اور پھر اسے خالی چھوڑ دیتا ہے۔ ہر وہ چیز جو خدا نے اس جنت میں آنکھوں کی خوشی کے لیے پیدا کی ہے، ہر آواز، ہر شور، ہاں، ہر وہ جذبہ جو روح کو خوشگوار گرمی کی بارش کی طرح زندہ کرتا ہے، روح کو
روح کی آخری چنگاری تک محبت کے دل فریب پہلوؤں میں رنگ دیتا ہے۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اس جنت میں موجود نہیں ہے؟ اس جنت میں خدا کی رنگین شان صرف غالب ہے، اور پھر بھی میں یہاں آباد نہیں ہو سکتا اور نہ ہی رہوں گا۔ اور جب میں تمہارا وہ نور دیکھوں گا جو تمہیں خدا کی طرف سے ملا ہے، تو تمہیں بھی اس جگہ اپنا گھر نہیں ملے گا۔ ہر کوئی یہاں صرف ایک مختصر لمحے کے لیے ٹھہرتا ہے، اور تم اور میں پہلے ہی یہ کر چکے ہیں۔ تمہارا نور گواہی دیتا ہے کہ تم خدا کے زیادہ محب ہو۔ اس نے میرا چہرہ اپنے قریب کیا اور میری آنکھوں میں گہری نظر ڈالی۔ تقریباً نرمی سے وہ بولی، میرا یقین کرو جب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں خدا کی محبت سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے جب میری آنکھوں میں وہ اس جنتوں کی چمک تھی، وہ خوبصورتی کے مجسم سے کہیں زیادہ تھی، گویا وہ میرے خیالات کو پڑھ سکتی ہے۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے میرے دل کی تہہ کو تلاش کیا تو اس کے ہونٹوں سے یہ سانس نکلا، بس ایک بار مجھے اپنے گلے لگاؤ جیسا کہ تم خدا کے لیے کرتے ہو۔ جب میں تمہیں دیکھتی ہوں، تمہاری روح کا ہر ریشہ، تمہارے وجود کا ہر ایک نقطہ گواہی دیتا ہے کہ تم خدا کے محبوب ہو۔ اس جملے کے بعد ہر دوسرا لفظ اس کے آنسوؤں کے سمندر میں ڈوب گیا۔ زمین پر گرنے والے ہر آنسو اس مقام پر ایک چشمہ پھوٹنے کا باعث بنے۔ ہر ایک اتنا منفرد، کیونکہ کوئی دو ایک جیسے نہیں تھے۔ کچھ ہی دیر میں ہم ان گنت چھوٹے فوارے کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک سے ان سب کا ایک خاص اظہار نکلا جسے اس نے اپنے دل میں محبت سے اکٹھا کیا۔ اگرچہ ہر ایک لہر بہت نازک اور چھوٹی لگ رہی تھی، لیکن ان کی ارتکاز قوت نے مجھے ایسے ہی مغلوب کر لیا جیسے اس کی محبت کی ایک بڑی لہر مجھے سیلاب کی زد میں لے آئی ہو۔ اس کی روح میری باہوں میں کانپنے لگی۔ اگرچہ اس کی نگاہیں میری آنکھوں میں جمی ہوئی تھیں، لیکن اس کے الفاظ میری طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ جب وہ بولی، اے خدا، جب میں اسے اپنی باہوں میں لیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ تم اس سے زیادہ دور نہیں رہ سکتے۔ مجھے ہر وہ لمحہ یاد ہے جب میں تم سے مل سکی۔ تب میری روح میں ایک لامتناہی محبت داخل ہو گئی، اور میں اس کے اندر وہی محبت محسوس کرتی ہوں، وہ تمام تجربات جو مجھے تمہارے ساتھ جمع کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ وہ تجربات میں اس روح میں متحدہ دیکھتی ہوں، ہاں، جو مضبوطی سے اس کے گہرے باطن میں جڑے ہوئے ہیں۔ اے خدا، اگر تو مجھے اپنے ساتھ وہ لمحہ نہیں دے سکتا جس کی میں بہت آرزو رکھتی ہوں، تو کم از کم مجھے ایک بار پھر اس جذبے سے ملنے کا موقع تو دے۔ اب اس کی گرم نگاہیں براہ راست مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مجھے تمہاری آنکھوں کو پیار کرنے دو۔ ان میں مجھے بہت سے سوراخ نظر آتے ہیں جن سے خدا کی ناقابل فہم روشنی چمکتی ہے۔ تم چھپا نہیں سکتے کہ خدا نے تمہیں وہاں بوسہ دیا ہے۔ اس نے اپنے ہونٹوں سے الہی محبت کے ہر گڑھے کو نرمی اور قربت سے چھوا، جیسا کہ ہم زمین پر بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے دو پیار ایک لمحے کے لیے پہلی بار ملے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ شاید وہ ایک دوسرے کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ بمشکل یہ سن کر میں اس کے الفاظ میں آ گیا، اور میرا دل اور میری روح تمہیں الوداع کہنا نہیں چاہتی، لیکن اب میں اتنا سفر کر چکا ہوں کہ جہاں رک نہیں سکتا۔ یہاں یا کسی اور جنت میں آباد ہونا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہمارے الگ ہونے سے پہلے اس نے کہا، اے خدا کے پیارے، یہ وائلن ہمارے خالق کی طرف سے میرے لیے تحفہ تھا۔ جب بھی میں اسے بجاتی ہوں، اس کے اندر سے ایک نیا محبت کا نغمہ گونجتا ہے، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں خدا سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ ہر ایک مجھے خدا کے ساتھ اس لمحے کی یاد دلاتا ہے، اس کی ابدی جنتوں میں سے
جسے میں طویل عرصے سے بھول چکی ہوں۔ اس کی آواز پر میں ایک بار پھر اس لمحے کو محسوس کرتی ہوں جب خدا کی محبت اور میری محبت آمنے سامنے تھی۔ ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے اور کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ بے شک اس جنت میں ہر چیز دستیاب ہے، یہاں کوئی خواہش ادھوری نہیں رہتی۔ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس عظمت کے مقابلے میں ہو، اور اس لیے میں نہیں جانتی کہ میں تمہیں کیا دے سکتی ہوں۔ یہ وائلن میری مکمل ملکیت ہے، اور یہ وہی وائلن ہے جس کے تم مجھ سے زیادہ مستحق ہو، اس سے پہلے کہ خدا نے مجھے یہ دیا۔ اس نے اس پر میرے لیے ایک نغمہ چلایا تھا، اور یہ خزانہ اس میں چھپا ہوا ہے۔ اگر تم اس وائلن سے ایک دھن بھی نکال لو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ جب خدا نے مجھے پیدا کیا تو اس نے مجھ سے کتنی محبت کی، اور اس وقت سے آج تک اس کی محبت مجھ سے کتنی پروان چڑھی ہے۔ جب اس نے میرے ہاتھ میں محبت کا پیالہ رکھا تو اس نے مجھ سے کہا، جب بھی میری آرزو تمہیں الگ کر دیتی ہے اور تمہاری یادیں میرے علاوہ کسی چیز کے گرد گھومتی ہیں تو تم ان کی تاروں کو چھنکا دینا۔ ہر بار اس کے اندر سے ایک نغمہ نکلے گا جو تمہیں اس لمحے میں واپس لے آئے گا جب ہم ساتھ تھے۔ جب وائلن میرے ہاتھ میں تھا تو خدا بھی چلا گیا تھا۔ یہ سب میرے پاس ہے۔ میں اس وائلن کی حفاظت اپنی محبت سے زیادہ، اپنی روح سے زیادہ کرتی ہوں۔ پھر بھی میں تمہیں دینا چاہتی ہوں کیونکہ تم میں مجھے خدا کی محبت ملی ہے۔ میں نے تمہارے اندر وہ چیز دریافت کی ہے جس کا تجربہ میں نے ان جنتوں میں کسی دوسرے وجود سے نہیں کیا، اس لیے اب یہ وائلن تمہارا ہوگا۔ خدا نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے اور میں اسے تمہیں دیتی ہوں کیونکہ مجھے خدا کی محبت ملی ہے اور تمہارے ساتھ گھر میں محسوس ہوتا ہے۔ میں نے تحفے کو دونوں ہاتھوں سے ٹھکرا دیا اور کہا، براہ کرم اسے اپنے پاس رکھ لو۔ یہ صرف تمہارے لیے ایک منفرد تحفہ ہے۔ اس نے کہا، اگر ابدیت میں مجھے خدا سے دوبارہ ملنے کی اجازت مل جائے اور مجھ سے پوچھے وہ وائلن کہاں ہے جس نے ہماری محبت کے بندھن کو باندھا ہے، میں اسے جواب دوں گی، میں نے اسے کسی ایسے شخص کو پیش کیا جو اس کا مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ اس نے مجھے ایسی محبت دی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں تم میں موجود ہوں۔ جب یہ وجود میرے سامنے کھڑا ہوا تو ایسا لگا جیسے تو اس جنت میں ذاتی طور پر موجود ہے۔ اس لیے میں نے اسے وہ دیا جو میرے لیے میری اپنی محبت اور اپنی روح سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس لیے میں تم سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ وائلن لے لو کیونکہ یہ میرے دل کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ جنتوں میں جہاں بھی تم اسے بجاؤ گے، جو بھی اس خالی جنتوں کے پاس سے گزرے گا وہ اس سے برسنے والی محبت کی صوفیانہ آواز سے اس قدر متوجہ ہوگا کہ وہ اس وائلن بجانے والے کو دیکھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہے گا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے گلے لگایا اور میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اس نے جنتوں کی طرف دیکھا اور کہا، اے خدا میرے پیارے، ہمیں ملے ہوئے کئی سال ہو گئے، کاش تو مجھے بھی اپنی روشنی عطا فرما تاکہ میں ہمیشہ محسوس کروں کہ تو میرے ساتھ ہے۔ اس کے غائب ہونے سے پہلے اس نے مجھ سے ایک بار پھر میری آنکھوں کو چومنے کو کہا۔ اس کے ہونٹوں نے میرے چہرے پر سانس لی اور اگلے ہی لمحے میں نے اسے اپنے سامنے جنتوں کی طرف اڑتے ہوئے دیکھا۔ اس کی روشنی اتنی بھرپور، اتنی چمکدار تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی ستارہ اپنی روشنی کے ساتھ اس جنتوں کی چمک کو اپنے ساتھ لے رہا ہے۔ میں اس جنت کی خاموشی میں اکیلا رہ گیا تھا جہاں ہر وہ چیز جس کی کوئی خواہش کر سکتا ہے موجود تھی۔ مجھے اس خاموشی نے گھیر لیا تھا۔ میں بالکل اکیلا تھا، میں جہاں صرف اکیلا ہی جنت میں کھڑا تھا۔ لیکن اس قسم کے بہت سے ہیں جو چیز انہیں متحد کرتی ہے، وہ آنسوؤں کا سمندر ہے جو ان میں رہتا ہے۔ ان جنتوں میں سے ہر ایک
اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ خدا ایک بار کتنا تنہا تھا، زندگی کو تخلیق کرنے سے پہلے اسے کتنا خالی پن کھا گیا تھا۔ بہت سارے جنتوں کے ذریعے تڑپ کا سفر اس بات کی یاد دہانی ہے کہ خدا کتنا اداس تھا اور اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل سے کتنا دکھ اٹھایا تھا، اور یہ وہی ہے جو آپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ درد آپ کی روح کا حصہ بن جاتا ہے۔ محبت پہلے ہی اندھیرے ابدیت میں پیدا ہو چکی تھی، لیکن کوئی نہیں تھا جسے خدا اسے دے سکتا۔ یہ تمام جنتیں روح کو یہ تجربہ کراتی ہیں کہ جب وہ تنہا تھا تو اس نے خدا کو کتنا اذیت دی تھی۔ تنہائی، اداسی اور خالی پن کے اس ناقابل یقین دباؤ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تعجب کی بات نہیں کہ وہاں کوئی دوسرا وجود نہیں پایا جاتا۔ اس کے برعکس یہ ایک معجزہ لگتا ہے جب کسی کو وہاں دوسری زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ میں وہاں بہت اداس کھڑا رہا، میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے جنتوں کی طرف دیکھا اور خدا سے پکارا، اس کے پاس بس اتنا ہی تھا، اتنا شاندار اور اتنا قیمتی تحفہ جو اس نے مجھے دیا، وہ خالی ہاتھ غائب ہو گئی۔ تمہیں کہیں تلاش کرنے کی مایوس کن امید میں جنت کے بعد جنت میں گھوم رہی تھی۔ اے خدا، ان تمام عورتوں اور مردوں کی مخلوقات پر رحم فرما جو واقعی تیری تلاش میں ہیں۔ یہ بہت سارے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنا گھر کھو چکا ہے۔ اے محبوب، مجھے نہیں معلوم کہ میں اس ابدی زندگی میں کبھی گھر میں محسوس کروں گا۔ اپنے ہی ٹوٹے ہوئے دل کے ناقابل برداشت بوجھ کے نیچے میں اب وائلن کی تاروں سے اپنی آزاد دھن نکالنا چاہتا تھا۔ جب میں نے اسے چھوا تو اس کے اندر سے ایک نغمہ گونج اٹھا جس نے مجھے پوری طرح مسحور کر دیا۔ میں جہاں الفاظ کو دہرا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ دوسرے انسانوں کو یہ محبت کا نغمہ کیسے سننے دیا جائے، خاص طور پر اسے وائلن بجانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہاں ہونے میں کتنی ہمیشگی لگتی ہے۔ یہ نغمہ مجھے ایک انجان جگہ پر لے گیا۔ ایک طویل عرصے میں بھول گیا کہ شاید یہ کوئی جنت تھی جہاں خدا کی اس عورت سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے اسے اس سے بات کرتے ہوئے سنا، تو نے کھربوں جہانوں کا سفر کیا ہے، تمہیں اس سے کیا ملا؟ تمہیں کیا ملا جو تم اپنے ساتھ لے جا سکتی ہو؟ کیا اب تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے کوئی خاص چیز ہے؟ عورت نے خدا کو جواب دیا، اے میرے خالق، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اے پیارے خدا، مجھے صرف تیری محبت ہے۔ اگر میں تمہیں یہ پیار دوں تو میں ہمیشہ کے لیے کھو جاؤں گی، پھر میرے پاس جڑے رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے اپنے سفر پر چلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس بس یہی ہے۔ خدا نے جواب دیا، ایک دن تم مجھے یہ پیار دو گی۔ اور پھر اس نے کہا، میں ایسا ہی کروں گی جس دن میں تم سے جدا نہیں ہوں گی۔ اس لمحے محبت نے اپنا پردہ کھول دیا۔ میں اس میں موجود تھا، نہ صرف سننے کے قابل تھا بلکہ سب کچھ دیکھنے کے قابل تھا۔ ہاں، جسمانی شکل میں اس آسمان نے اس جنت میں کیا ہو رہا تھا اس کا تجربہ کر سکتا تھا۔ خدا نے اس کی پیشانی، اس کی آنکھوں کو چوما اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس نے اسے گلے لگایا جیسے وہ اسے کبھی جانے نہیں دے گا۔ ہمارے پیارے آسمانی باپ نے اس سے کہا، جب تمہاری محبت ایک دن مکمل ہو جائے گی، میں تمہارے پاس واپس آؤں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، ہم پھر ملیں گے۔ اور ان الفاظ کے بعد خدا صرف ہوا کی طرح غائب ہو گیا تھا جسے آپ اپنے ننگے ہاتھوں سے نہیں پکڑ سکتے۔ محبت کا پردہ بند ہوا اور میں نے اس نغمے کی آواز سنی جو جنتوں کی طرف بہتی ہوئی تھی۔
میں نے اپنے پیچھے بے شمار آسمان چھوڑ کر اس روحانی زندگی کو عبور کیا ہے۔ اے میرے پیارے، میرا سفر کب پورا ہوگا؟ اس آسمانی ماحول میں گرے ہوئے اس محبت کے گیت کے تصوف سے جذباتی طور پر متاثر ہو کر میں نے خدا کی طرف سے یہ غیر محسوس تحفہ اپنے ہاتھ میں تھاما اور جانتا تھا کہ اگر میں یہاں ایک لمحہ بھی زیادہ ٹھہروں تو جذبات کے بوجھ تلے دب جاؤں گا۔ الوداع کہنے سے پہلے میں نے اس وائلن کو اس جنت میں اس کی پورے اسرار محبت کی یادگار کے ساتھ رکھ دیا اور اپنے آپ سے گویا بولا، اگلی بار جب کوئی یہاں سے گزرے گا جو تیرے لیے تیرے ذائقے سے زیادہ پیار محسوس کرے گا، وہ اس وائلن کا مجھ سے زیادہ مستحق ہوگا۔ ان جنتوں میں کچھ بھی نہیں جسے آپ اپنا کہہ سکتے ہیں، سب کچھ اس کا ہوگا جس کی روح میں خدا کی محبت بسی ہوئی ہے اور وہ اپنے گھر میں محسوس کرتا ہے۔ میں اڑ گیا اور محبت کی ہوا مجھے لے گئی جہاں میں آج ہوں۔ جب میری روح میرے جسم میں واپس آئی تو مجھے انتہائی نئے آنسوؤں کا ذائقہ معلوم ہوا۔ انہوں نے میرے پورے جسم کو اپنے قبضے میں لے لیا اور میرے تکیے کو اپنے نمکین گیلے پن سے بھگو دیا۔ اگر میری روح کا تجربہ چکھنے کے بعد میرا جسم پہلے ہی سے سک رہا ہے اور رو رہا ہے تو میرے دوسرے روحانی آلات کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا بنے گا جب وہ پائیں گے کہ کل رات میری روح کہاں تھی؟ اے پیارے خدا، ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما۔ تیرے دل کی بادشاہت آخر کار قائم ہو جائے۔ اے خدا، انسانی ماضی بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ دکھ بھری کہانی صدیوں پہلے شروع ہوئی تھی۔ بہت سے مسیحوں نے دن کی روشنی دیکھی اور بہت سے انبیاء نے اپنا راستہ تیار کرنے کی کوشش کی اور آج تک تیرا وعدہ وفا نہیں ہوا۔ مجھے اپنے آپ پر رحم اور ترس آتا ہے، اس لیے میں تمہاری پیش گوئی کو پورا کرتا ہوں کہ یہ زمین تمہارے پیاروں کی ہوگی۔ بے شک پھر ہم ایک نئی زمین کی بات کر سکتے ہیں جو نئے لوگوں سے آباد ہو۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ آسمانی باپ ان بے حس لوگوں کو آخر کار ماضی کا حصہ بننے دے۔ بس ان بری روایات اور ثقافتوں کو ختم کر دے۔ ہر چیز کو اندھیرے کی بےہودگی میں ڈوب جانے دے۔ میری کسی سے کوئی بری خواہش نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ نچلے تاریک جہانوں میں اپنا وجود پیدا کریں۔ میری خواہش ہے کہ یہ بری تاریخ بلیک ہول کے خول میں غائب ہو جائے، ہر اس چیز کے ساتھ جو لوگوں کو خود سے تم سے جدا کرتی ہے۔ ہر وہ شخص جو تجھ سے منہ موڑتا ہے اور تجھ سے ملنا نہیں چاہتا تھا، خود ہی اس کا تجربہ کرے گا کہ اس نے کس قدر حیرت انگیز امکان کو بغیر استعمال کے گزرنے دیا۔ اگلی رات میں ایک بار پھر خدا سے ملا کیونکہ میں اپنے دل میں سوچتا رہا کہ اس عورت نے، اس خاتون ہستی نے مجھے وہ سب کچھ دیا ہے جو خدا نے اسے اپنے والد سے دیا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے پیارے آسمانی والدین سے بات کی۔ کل یہ خاتون ہستی تیری طرف خالی ہاتھ سفر کر رہی ہے، جبکہ اس نے مجھے تیرے ساتھ گزرے وقت کی یاد بھی دے دی تھی۔ اس سے مجھے سکون نہیں ملتا۔ مسکراتے ہوئے خدا نے جواب دیا، چونکہ اس نے کل تمہیں سب کچھ دے دیا، میں نے اسے بلندی کی طرف جانے دیا۔ میں نے اسے اس جنت میں اٹھا لیا جہاں میں اس کی رہنمائی کرتا ہوں۔ وہاں اسے اپنا وہ مقدر مل گیا جس کی وہ لاکھوں سالوں سے تلاش کر رہی تھی۔ اگر تو اور اس کے درمیان یہ ملاقات نہ ہوتی تو اسے اپنا گھر ملنے سے پہلے مزید ملین سال انتظار کرنا پڑتا۔ یہ اس کا خوش قسمت لمحہ تھا۔ بالا جنتو نے تمہاری ملاقات کا اہتمام کیا تاکہ اسے بڑھنے کا موقع ملے۔ اب اسے اپنا گھر مل گیا ہے جہاں وہ مجھے وقتاً فوقتاً دیکھے گی۔ اسے یہ موقع اس لیے دیا گیا ہے کہ اس نے اپنے لیے کچھ نہیں روکا بلکہ تمہیں سب کچھ دے دیا، اور اس طرح میرے ذائقے آنے والی دنیا بھی تم سے محبت کرے گی کیونکہ جب وہ تمہیں دیکھتے ہیں وہ تم میں میری موجودگی کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں
کہ تم واقعی میرا دل دوسرے ابدی جنتوں میں پیش کرو گے۔ اس واقعے نے مجھ پر ایک بات واضح کر دی کہ جب خدا کسی کو پہچان سے نوازتا ہے تو اسے کبھی واپس نہیں لیتا، بلکہ اس پر اپنی عظیم نعمتیں برسا دیتا ہے۔ اس طرح اس تخلیق کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ کیا آپ اپنے دل سے اس سفر کی پیروی کر سکتے ہیں، یا کم از کم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں لے جا رہا ہے؟ کیا آپ کے دل کی لہریں اس دلی محبت کے گیت کے ساتھ تال میں چلنے کے قابل تھیں؟ کیا آپ کے دل کے نیچے سے آنسو آپ کی آنکھوں میں اپنا راستہ تلاش کر سکتے ہیں؟ کیا میں آپ کی قسم کھاتا ہوں یہ سب آپ کی ابدی زندگی میں مدد کرے گا کہ آپ ان تاریک جہانوں میں نہ پڑیں، بلکہ اس راستے پر آپ کی رہنمائی کریں گے تاکہ آپ کی اپنی روح کی قدر کے مطابق اپنا مقدر تلاش کریں۔ تیرا شکریہ اے آسمانی باپ، اس سفر کے لیے تیرا شکریہ آسمانی باپ۔ ہر روز میرے دل کو نئے سرے سے توڑنے کے لیے، جیسا کہ تو نے فرمایا ہے، یہ وہ ہیرے ہیں تاکہ انسانوں کے دل اپنے گھر یعنی تیری طرف لوٹ آئیں۔ پس نئی جنتوں کے بارے میں تمہاری پیشین گوئی سچی ہوگی اور تیری دنیا زمین پر قائم ہوگی۔ ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی جسے تم اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنا چاہتے ہو۔ بے شک تب تم خدا کہو گے، یہ نیا آسمان ہے، میری دنیا۔ یہ دنیا زمین ہے جو ماضی کے برے لوگوں سے آزاد ہے۔ دیکھو میرے بیٹے اور بیٹیاں وہاں چلتے ہیں۔ ہاں اے خدا، زمین تمہارے پیاروں سے بھر جائے گی، جیسا کہ تو نے کہا۔ یہ سچ ہے، یہ سیارہ تمہارے پیاروں کا ہوگا۔ خدا میرا گواہ ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اسی لمحے میں مستقبل کی اس شاندار دنیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ میرا زمینی ماحول میرے سامنے غائب ہو گیا، کیونکہ اس خواب نے مجھے اس پیارے مستقبل کی جھلک دکھائی۔ کاش میں وہاں اڑ سکتا۔ اپنے فضل میں خدا نے مجھ سے وعدہ کیا، تم اپنی روح کے ساتھ اس دنیا میں واپس آؤ گے۔ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے وہاں اڑ جائیں گے۔ میرا یقین کرو جب میں تمہیں بتاؤں گا، یہ اتنی خوبصورت زمینی تخلیق ہوگی کہ فردوس کی مخلوقات بھی دیکھیں گے، یہاں تک کہ آسمان والے بھی نیچے اتر کر گھر محسوس کریں گے۔ زمین پر نئی نوع انسانی خدا کے دل کو کسی اور سے بہتر جانیں گی۔ میرے پیارے آسمانی باپ، اس کے لیے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔